ویلکم ٹو ناظرین سامعین اکرام، خوش آمدید مائی ویورس اینڈ ریسپیکٹیبل لسنرس. تھینکفل ٹو یو آل آف مائی سبسکرائبرس who are appreciated and going to appreciate me. آج میں قانونی سزاؤں کے بارے میں ایک اوور ویو جو سمپل ورڈ میں ہوتا ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ امن و امان خیریت سے رہیں اس دنیا پہ. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. آپ سے گزارش کروں گا، خود بھی، اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ ہم عمل پیرا ہوں. تو آتے ہیں ناظرین کرام اپنے اصل موضوع کی طرف. کہ تعزیرات پاکستان پینل کوڈ فوجداری دیوانی مقدمات میں کون کون سی سزائیں ہیں، ان کے بارے میں ایک اوورآل جائزہ لیں گے ہم، تاکہ تھوڑا بہت ہمارے علم میں ہو، عام عوام کی، لوگوں کی بھلائی اور آگاہی کے لیے اس کے بارے میں اویئرنیس ہو. تو تعزیرات پاکستان میں اسلامی دفعات کے شامل ہونے سے سزاؤں کی نوعیت اور حدود، قواعد و ضوابط بدل چکے ہیں. ان دفعات میں سزاؤں کو زیادہ سے زیادہ اسلامی احکامات کے مطابق قابل نفاذ بنایا گیا ہے. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 53 میں اس اغراض سے ترمیم ہوئی ہے. اسلامی دفعات کے تعزیرات پاکستان میں شامل ہونے کے بعد تعزیرات پاکستان کے تحت مندرجہ ذیل یا ان اقسام کو جو میں بیان کر رہا ہوں کی سزاؤں کا نفاذ عمل میں لایا جاتا ہے. قصاص ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان کے اصول کے تحت قصاص کی سزا نافذ کی جاتی ہے. اگر اسلامی قوانین کے مطابق حد جاری نہ ہو سکے یا مطلوبہ شہادت نہ مل سکے یا حد پر عمل درآمد نہ ہو سکے تو تعزیر لاگو ہوتی ہے. عرش دیت زمان کی صورت میں مجرم پر معاوضہ کی ادائیگی کا نفاذ کیا جاتا ہے، اور ایسے معاوضہ ضرر رسیدہ یا اس کے وارثان کو دلائے جاتے ہیں. سزائے موت میں بھی تعزیرات پاکستان میں موجود ہے، جو قصاص کی صورت میں بھی نافذ کی جاتی ہے، اور چند دیگر جرائم پر بھی اس کا نفاذ ہوتا ہے. قصاص اور سزائے موت کے بعد عمر قید کی سزا شدید نوعیت کی ہوتی ہے. اس سزا میں خطرناک مجرموں کو معاشرہ کو محفوظ رکھنے کی خاطر انہیں بقیہ عمر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. انہیں 25 سال کی قید سزا سنائی جاتی ہے. 25 سال کی بجائے کہ وہ ٹل ڈیتھ اپنی طبی عمر جیل میں ہی گزاریں گے، تاکہ معاشرہ پرامن رہے، سکون میں رہے، انتشار نہ پھیلے. سزائے قید 2 قسم کی ہوتی ہے، جو بامشقت بھی ہو سکتی ہے اور بلا مشقت یا سادہ بھی ہو سکتی ہے. زیادہ تر جرائم میں سزائے قید کا نفاذ ہوتا ہے. عمر قید بھی سزائے قید ہی ہے. خطرناک مجرموں کی جائیداد اسلامی قوانین کے تحت ضبط بحق سزائے قید ہے. قید ہو سکتی ہے، ضبط ہو سکتی ہے خطرناک مجرموں کی جائیداد بھی. اکثر جرائم میں سزا کے ساتھ یا سزا کے علاوہ یا دونوں جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. خدا نخواستہ آپ کو جرم کر بیٹھتے ہیں جذبات یا حالات کے ہاتھوں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب اس جرم کی سزا ہم پہ کیا لاگو ہو سکتی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جرائم سے پرہیز کیا جائے، وائلیشن نہ ہو معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، تاکہ ہم کسی قسم کے کرمنل نہ بن سکیں، جرائم پیشہ افراد نہ بن سکیں، نہ ہمیں کوئی کہے، بلکہ ہم ایک اچھے شہری اور محب وطن ہونے کا ثبوت ہیں. تعزیرات پاکستان کی بعض دفعات جو اسلامی قوانین سے متعلق ہیں، کوڑوں کی سزا بھی دی جاتی ہے.
جب کوئی ایسا جرم ہوتا ہے جن میں اسلامی قوانین نے وضع کیا ہے، ملکی قوانین میں بھی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، تو وہ عدالت اس کو کوڑوں کی وہ جو وضع کردہ تعداد ہے اس کے تحت کس طرح کیسے مارنے وہ مارے جا سکیں، تاکہ وہ جرم کرنے والا جرائم پیشہ آدمی دوبارہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 54 اور 55 میں ترمیم کرتے ہوئے مجرمان کو معاف کرنے یا سزا میں کمی کا اختیار ضرر رسیدہ، ستم رسیدہ مظلوم شخص یا اس کے وارثان کو دیا گیا ہے۔ ایک مجرم یا ایک بندہ جرم کرتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، یا ایسا سنگین جرم ہے جو شرع اور اسلامک لا جس کو جرم قرار دیتے ہیں، ملکی قوانین جس کو جرم قرار دیتے ہیں، ان کی سزاؤں کی معافی یا کمی کا اختیار تعزیرات پاکستان کی دفعہ 54 اور 55 میں لواحقین وارثان کو دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا نقصان ہوا ہے جانی یا مالی، وہی اس کو معاف کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، معاوضہ دے کر مجرم اپنی جان چھڑا سکتا ہے، مگر شرعی اور ملکی قوانین کے تحت۔ اگر ایسا نہیں تو پھر مجرم کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسلامی اور ملکی قوانین کے تحت اس جرم کی سزا ہوگی۔ سزاؤں پر اس وقت عمل ہوتا ہے جب عدالت اپیل ان سزاؤں کی توثیق کر دے۔ توثیق ہونے تک مجرم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ گویا وہ قید شخص کا سزا یافتہ ہے۔ جب تک عدالت ڈکلیئر نہیں کر دیتی کہ یہ واقعی مجرم ہے اور اس پہ یہ دفعہ لگتی ہے، یہ سزا لگتی ہے اس کی اور یہ سزا ہوگی اس کی، اس وقت تک اس مجرم کو قید میں ضرور رکھا جائے گا، چھوڑ نہیں دیا جائے گا بھاگ جائے اور غائب ہو جائے، نہیں۔ سزا جو اس کو کنفرم ہوئی ہے، اس پہ جو فرد جرم عائد ہوا ہے، اس کے تحت اس کو جب سزا سنائی جاتی ہے تو پھر اس سزا اور جرم اور قاعدے قانون کے مطابق، دفعات کے مطابق اس کو وہ سزا بھگتنی ہوگی۔ تو یہ ایک سزاؤں کا اسلامی اور قوانین جو ملکی ہیں ان کے تحت ایک میں نے سمپل سا سادہ سا جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ساتھ 2-3 دفعات بھی بیان کی ہیں۔ دفعہ نمبر 53، 54 اور 55 پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کے تحت، کہ آپ لوگوں تک یہ آگاہی، یہ اویئرنیس، یہ تعلیم، یہ معلومات پہنچ جائیں۔ آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو آخر تک سنا کریں، دیکھا کریں، ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کے لیے کوئی چیز اس میں سے آپ کو حاصل ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ پریشانی کے عالم میں باہر دوسروں سے پوچھتے رہیں، پھرتے رہیں اور پھر آخر میں جا کے وکلاء حضرات کے پاس عدالتوں میں جائیں اور وہ آپ کے کیس کو ہینڈل کریں۔ اس سے پہلے تھوڑی بہت آگاہی جو ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت کرے، پوری دنیا پہ، ہمارے ملک پہ، امت مسلمہ پہ، کہ ہمیں اللہ اور رسول کے اصولوں کو، احکامات کو فالو کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔